اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے خلیفہ ہشام سے ایک نوجوان کی جرح۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقے میں سخت قید پڑا۔ قید کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ خلافت کی طرف سے قید زدہ لوگوں کو کوئی امداد نہیں ملی، اس لیے اس علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک وفد خلیفہ ہشام سے امداد کی درخواست کرنے کے لیے دمشق بھیجا۔ اس وقت میں ایک نوجوان دروس بن حبیب بھی تھا۔ یہ بڑا بے باک نوجوان تھا۔ وقت دمشق پہنچا اور ہشام کے سامنے پیش ہوا تو کسی کی جرأت خلیفہ سے بات کرنے کی نہیں ہوئی۔ دروس بن حبیب بھیڑ کو چیرتا ہوا خلیفہ ہشام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کی شخصیت میں بہت جاذبیت تھی، جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دروس نے کہنا شروع کیا، امیر المومنین، ہم لوگ 3 سال سے شدید قید کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر قید کی صورت میں ٹوٹ پڑا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پہلے سال ہمارے جسموں کی چربی گلی، دوسرے سال گوشت پگھلا، اور اب جبکہ یہ تیسرا سال چل رہا ہے ہماری ہڈیوں کی باری آ چکی ہے۔ ہم لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ کے خزانے میں بہت مال و دولت جمع ہے۔ اس دولت کی صرف 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو، دوسرے یہ کہ عوام کی ملکیت ہو، اور تیسرا یہ کہ آپ کی ذاتی ملکیت ہو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو جناب کا اس کو دانتوں سے پکڑ کر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ عام لوگوں کی ملکیت ہے تو اس کے خرچ کیے جانے کے لیے سب سے پہلے وہی حقدار ہیں، اور یہ دولت اگر سب آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو ایسے نازک وقت میں جب لوگ قحط اور فاقوں سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حکم کے مطابق جس کو خیرات و زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنے کا اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا۔ اس کے باعث حضور والا کو اجر عظیم اور ثواب دارین حاصل ہوگا اور آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ دروس بن حبیب کے یہ فکرے ایسے چست اور دانش مندانہ تھے کہ ہشام بن عبد الملک دنگ رہ گیا۔ نوجوان کی ایسی بے باکانہ اور جرأت مندانہ باتوں پر یہ بھی اندیشہ تھا کہ امیر المومنین کا عذاب نازل ہو جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن وہ اس بات سے ڈرا نہیں، اس لیے کہ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ ہشام بن عبد الملک حالانکہ بڑا عظمت و جلال والا خلیفہ تھا، مگر اس نوجوان کی پکڑ ایسی تھی کہ وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ نوجوان کی بات نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نوجوان نے تینوں میں سے کوئی راستہ فرار کا نہیں چھوڑا۔ خازن اس وقت کو 10,000 دینار قحط زدہ علاقوں میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیں اور 1,000 دینار تنخواہ اس نوجوان کو دے دیے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔